ویسٹ انڈیز میں ایک لطیفہ ہے کہ اگر آپ کو شدید گرمیوں میں بارش چاہیے تو کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں۔ یہ بات تو چلے ایک مذاق تھا، لیکن امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے 2018 کی ایک کلائمیٹ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے جو کھیل سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ان میں کرکٹ پیش ہوگا۔ کرکٹ فٹ بال کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے مقبول کھیل ہے، جس کے ناظرین کی تعداد 2 ارب ہے۔ یہ دنیا کے آباد ترین ملکوں میں یعنی بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہت مقبول ہے، اور ساتھ ہی جنوبی افریقہ، سری لنکا اور ویسٹ انڈیز میں بھی۔ اور یہی وہ ممالک ہیں جو سخت گرمی، بارشوں، سیلاب، خشک سالی، طوفانوں، جنگل کی آگ اور سطح سمندر میں اضافے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کرکٹ کا آغاز انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ملکوں سے ہوا تھا، جو آج خود بھی گرمی کی شدید لہروں سے نبرد آزما ہیں۔ یہ ہیٹ ویوز اب زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ رجحان دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے۔ تاریخ کے 21 گرم ترین سالوں میں سے 20 ایسے ہیں جو سن 2000 کے بعد آئے ہیں۔ برِ صغیر میں دیکھیں تو رواں سال کرکٹ تاریخ کے گرم ترین ایام میں کھیلی گئی ہے، جبکہ برطانیہ میں بھی اس سال ریکارڈ تاریخ کا گرم ترین دن دیکھا گیا ہے۔ جون میں جب ویسٹ انڈیز پاکستان کے دورے پر تھا تو میزبان شہر ملتان میں درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ اس دورے پر آنے والے ویسٹ انڈیز کے بالر عقیل حسین کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کسی تندور میں بیٹھے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے ون ڈے کے دوران تو مٹی کا طوفان بھی آ گیا، جس کی وجہ سے کھیل کافی دیر تک رکا رہا۔ ٹیسٹ کرکٹ تو خیر 5 دنوں پر محیط ہوتی ہے، لیکن ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں بھی کھلاڑی 7 سے 8 گھنٹے میدان میں گزارتے ہیں۔ کرکٹ اور کلائمیٹ چینج پر 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک پروفیشنل بیٹر کو ایک دن میں ایک میراتھن دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑی جتنی گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میراتھن میں حصہ لینے والے تو پھر ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں۔ کرکٹ میں تو بیٹرز کو پیڈز، دستانے اور ہیلمٹ تک پہننے پڑتے ہیں، جس سے ان کا پسینہ خشک ہونے کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ کرکٹ کے معاملات کا ذمہ دار ادارہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے، جس نے ابھی تک اقوام متحدہ کے اسپورٹس اینڈ کلائمیٹ انیشیٹو پر دستخط نہیں کیے۔ اس منصوبے کا ہدف ہے کہ کھیلوں کے عالمی ادارے 2050 تک اپنے کاربن فٹ پرنٹس کم کریں اور آلودگی کے اخراج کو 0 تک پہنچائیں۔ پھر کرکٹ کھلاڑیوں کا واحد مسئلہ صرف گرمی نہیں۔ بیس بال کے مقابلے میں کرکٹ بارش میں کھیلنا آسان نہیں۔ جب ہوا زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس میں نمی بھی زیادہ جمع ہو جاتی ہے، اور یوں بارشیں زیادہ شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ جب جولائی میں بھارتی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر تھی تو ایک میچ مکمل طور پر بارش کی نظر ہوا، اور اگلے دونوں مقابلے بھی مختصر ہوئے۔ برِ صغیر میں تو مونسون کے مہینوں میں کرکٹ میچز بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ایک طرف موسمیاتی صورتحال ہے تو دوسری جانب سخت ہوتا ہوا کرکٹ شیڈول بھی کھلاڑیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ماہ انگلینڈ کے مایہ ناز کھلاڑی بین سٹوکس نے ون ڈے انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ لیتے ہوئے کہا کہ ہم گاڑیاں نہیں ہیں کہ آپ نے پیٹرول ڈالا اور چلانا شروع کر دیا۔ یہ ریٹائرمنٹ عین اس دن آئی جب برطانیہ میں تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جو کہ 40 درجہ سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی یہ شدت اب معمول بن جائے گی۔ جون میں جنوبی افریقہ کا دورہ بھارت اس حال میں کھیلا گیا کہ کھلاڑیوں کو بار بار آئس پیک استعمال کرتے اور پانی پینے کے لیے بریکس لیتے دیکھا گیا۔ جب 9 جون کو نئی دلی میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پار کر گیا تھا۔ بھارت میں کرکٹ بہت مقبول ہے۔ اس حالت میں بھی میدان میں 30,000 سے زیادہ تماشائی موجود تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جنوبی افریقہ کو بھارت میں موسم کی اس شدت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2015 میں جب جنوبی افریقہ نے بھارت کا دورہ کیا تھا تو چنئی میں 8 کھلاڑی اور عملے کے 2 اراکین اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ حکام کا کہنا تھا کہ یہ فوڈ پوائزننگ اور سخت گرمی کی وجہ سے ہوا۔ پھر 2017 میں سری لنکا کے کھلاڑیوں کو دلی کی شدید آلودگی کے دوران ڈریسنگ روم میں ماسک پہننے اور آکسیجن سلنڈر استعمال کرتے دیکھا گیا۔ آلودگی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چند کھلاڑی بیمار پڑ گئے تھے۔ 2018 میں ہونے والی آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز کے دوران انگلش کپتان جو روٹ پیٹ گڑبڑ ہونے، پانی کی کمی اور لو لگنے کی وجہ سے سڈنی کے اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ 2019 میں آسٹریلیا میں جنگلات میں آگ لگی تو ایک کھلاڑی اسٹیو اوکیف نے کہا تھا کہ سڈنی میں اتنا دھواں تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ دن میں 80 سگریٹ پی رہے ہیں۔